بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ شاید ہو سکتا ہے تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے۔ 28واں پارہ ہے اور ساری مدنی صورتیں، کافی تفصیل ہے لیکن میں بالکل مختصراً عرض کروں گا۔ پہلی صورت ہے سورہ مجادلہ۔ مجادلہ کہتے ہیں بحث و مباحثہ، جھگڑے کو۔ تو اس میں زہار کا حکم ہے۔ ایک خاتون تھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، بڑی عمر کے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بیوی سے کہتا تھا انت علیہ کا ظہر امی، کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، اس کو زہار کہا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے بیوی کو حرام سمجھتے تھے۔ تو ان کے شوہر نے کہ غصے میں کہہ دیا ان کو اس طرح، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہا۔ تو چونکہ اب تک اس کے بارے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے حکم کے مطابق اب بس رشتہ ختم، حرام ہو گئی۔ اب وہ بحث کرے کہ مجھے تو میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ حکم تو اب یہی ہے، کیونکہ نیا حکم تو نازل ہوا نہیں تھا۔ وہ بار بار بحث کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، بحث کہ جھگڑ رہی تھی آپ کے ساتھ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات اب ختم ہو گئی، بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے، تو وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھے کہ اے اللہ میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بچے رول جائیں گے، میں کیا کروں گی؟ تو اب وہ جا ہی رہی تھی کہ یہ صورت نازل ہوگی، یہ صورت نازل ہوگی، اس میں زفار کا کفارہ نازل ہو گیا کہ اگر کوئی اس طرح کہہ دیں تو بیوی تو حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، پہلے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی۔ اب یہ ہے کہ کفارہ ادا کرے۔ کفارے کا ذکر ہے، 3 چیزوں کا ذکر کیا، غلام آزاد کرنا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 60 روزے رکھنا ہے، پھر بیوی حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ منافقین اور کفار بھی سرگوشی کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور مسلمان صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبی لمبی سرگوشیاں کرتے تھے، لمبی لمبی بات۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حیا کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں تھے، لیکن لمبی لمبی بات کرنا، راستے میں جا رہا کھڑا کر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سرگوشی کرنی ہو تو صدقہ دینا پڑے گا اس سے پہلے، تاکہ جو غیر ضروری سرگوشیاں ہیں ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو خیر، پھر یہ حکم، یہ آیت، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ایک بندے نے اس پر عمل کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ حضرت علی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آیت ایسی ہے قرآن پاک میں جس پر میرے علاوہ کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی، حکم نازل ہو گئی کہ سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا ہے، تو حضرت علی کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، ضروری مسئلہ، تو انہوں نے بات کرنی تھی، پہلے صدقہ دے دیا، اس کے بعد سرگوشی کی کوئی بات پوچھی، اس کے بعد یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو ایک بندے نے اس پر عمل کیا۔ اچھا، اگلی صورت ہے سورہ حشر ہے۔ سورہ حشر کا میں خلاصہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل تھے، ٹھیک ہے۔ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، تو ان سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مدینہ میں مسلمان بھی رہیں گے، منافقین بھی رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے، یہ وغیرہ ذالک جو میثاق مدینہ ہے۔ ایسا ہوا ایک صحابی سے ایک قبیلے والوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا، ان میں سے ایک صحابی جو ہے بچ گئے، وہ آ گئے، لیکن وہ جو قبیلے کا سردار تھا اس نے شہید کروایا تھا، قبیلے کے لوگوں نے ساتھ نہیں دیے تھے، باقی قبائل کے لوگوں نے ساتھ دیا۔ خیر، ایک بیچارے بچ گئے، حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ، اور راستے میں جا رہے تھے، اس قبیلے کے 2 بندے ان کو مل گئے۔ اب ان 2 بندوں کو پتہ نہیں بیچاروں کو کہ ہمارے سردار نے کیا کیا، اور قبیلے کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ان کو تو پتہ نہیں تھا، صحابی کو یہ سمجھے کہ قبیلے والوں نے ہی میرے ساتھی کو شہید کیا، تو انہوں نے کیا کیا، وہ 2 بندوں کو قتل کر دیا۔ خیر، اس کے بعد پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے تو غلط کیا، قبیلے کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اب خون بہا دینا پڑے گا۔ اگرچہ اس کے سردار نے ہمارے 70 بندوں کو مارے، لیکن قبیلے کا قصور نہیں تھا، خون بہا دیں گے، 100 اونٹ دیں گے ایک بندے کا۔ تو یہ طے ہوا تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر قبیلے میں گئے کہ اس طرح ہوا ہے، خون کچھ ہمارا تعاون کرو، ہم نے خون بہا دینا ہے 2 بندوں کا۔ تب انہوں نے سازش کیا کی، وہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ادھر بیٹھ جائے، دیوار کے ساتھ بٹھایا، ہم جمع کرتے ہیں۔ اب سازش کیا کہ ایک بندے سے کہا کہ اوپر سے بڑی چٹان گرا دو، اس کا کام تمام کر دو۔ اب بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے وہاں سے کھسک گئے،
جیسے قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں. ابوبکر صدیق وغیرہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے آرام سے, لیکن انہوں نے کہا کہ شاید قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں, مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب صحابہ کو پتہ نہیں چلا. اس کے بعد پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے کام کیا ہے, یہ سازش کی لہٰذا جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو گیا, اب یہاں سے تم نکلو, اب یہاں تم نہیں رہ سکتے. تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, منافقین کا سردار تھا, اس نے کہا نہ نکلو, 2000 بندہ میرے ساتھ ہے, 2000 میں تمہارا ساتھ دوں گا, تمہیں کوئی نکال کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دیا, نہیں نکلے, محاصرہ کیا, چڑھائی کی. عبداللہ بن ابی دوربین میں بھی نظر نہیں آئے, اس کے نہ کوئی وہ نظر آئے نہ اس کا بندہ نظر آئے. خیر کچھ دن محاصرہ رہا, اس کے کچھ درختوں کو بھی جلایا گیا, اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر. انہوں نے شور واویلا شروع کر دیا کہ تم درختوں کو جلا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حکم سے ہوا, ٹھیک کیا. اس کے بعد وہاں ان کو نکالا گیا. اس کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے, باقی جو کچھ لے کے جانا لے کے جاؤ. اور ایسے بے شرم قسم کے لوگ تھے یہودی, ایک تو ضدی ہیں بہت زیادہ, اب بھی ہیں, اور ایک بے شرم ہے. اچھا وہاں سے نکلے تھے تو ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ یہاں سے ہمیں نکالا جا رہا ہے. وہ سواری پر سوار ہو کے نا ہنستے ہوئے ناچتے ہوئے جا رہے ہیں, مدینہ منورہ سے گزر رہے ہیں. اچھا ان کو کہا گیا تھا کہ اسلحہ کے علاوہ باقی سامان لے کے جا سکتے ہو, تو وہ دروازوں کے کواڑ نکال کے چیزیں نکال کے لے کے جا رہے تھے. مسلمان بھی ان کے ساتھ لگے ہوتے, ان کے گھر ویران کر رہے تھے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ سامان لے جائیں, یہاں سے نکلے. تو خیر ان کو وہاں سے جو ہے نا جلا وطن کیا گیا, اور خیبر میں گئے, کچھ یہاں سے لے کے پھر حضرت عمر نے خیبر سے بھی ان کو نکال دیا. اب یہ کہتے ہیں نا کبھی کبھار, یہ جو اسرائیلی ہیں یہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ بس وہ جو قریظہ تھا, بنو نذیر تھا, وہ آخری جنگ تھی, وہ تم لوگوں نے ہم سے جیتی, اب تمہیں ہم نہیں جیتے دیں گے ہم. خیر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی دفعہ جمع ہو گئے, پھر اس کی اشارہ اس طرف ہے کہ پھر جمع ہوں گے, ان کو پھر اس طرح جلا وطن کیا جائے گا اور اس طرح ان کو مارا جائے گا. اب یہ جمع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ وقت آئے گا, اس ذلت ان کے پر مسلط ایک جگہ اسرائیل میں جمع ہو گئے ہیں, ان کو مارنے کے لیے موقع ہے, بس جب بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے انشاءاللہ یہ پھر مارے جائیں گے. آگے جو ہے سورہ ممتحنہ ہے. ممتحنہ امتحان سے, امتحان کا مطلب ہے آزمانا, ازمائش. تو جو حدیبیہ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں, حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مشرکین کا بندہ مسلمانوں کے پاس آیا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا, لیکن یہ مطلق لکھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں, عورتیں اگر آ جائے تو عورتیں واپس نہیں کریں گے. تو اس کا ذکر اس میں ہے کہ اگر عورتیں تمہارے پاس آ جائیں مشرکین کی تو ان کو آزما واقعی مسلمان ہیں کہ نہیں, اگر مسلمان ہیں تو ان کو واپس نہیں کریں گے. مرد کا تھا کہ واپس کریں گے, عورتیں واپس نہیں کریں گے, بس وہاں سے ان کا نکاح ختم ہو جائے گا. اس کا ذکر ہے کہ مسلمان ان سے اور نکاح کرے, اور ان کا مہر ان کو وغیرہ ظاہر کا وہ حوالے کرے. سورہ منافقین ہے. سورہ منافقین کا شان نزول بڑا دلچسپ ہے, حدیث کی میں تفصیل سے آئے لیکن میں مختصراً عرض کروں گا, وہ ٹائم نہیں ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا نام آپ حضرات نے سنا, یہ کم عمر صحابی تھے, عمر بہت کم تھی, نوجوان صحابی تھے. غزوہ مریسی کے بارے میں ہم نے عرض کیا تھا, واقع افک میں. غزوہ مریسی جب 5 ہجری میں ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کچھ دن قیام فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ جب فتح حاصل ہوتی تھی جس جگہ تو وہ جگہ وہاں پر کچھ دن قیام فرماتے تھے. وہاں پر قیام تھا کہ ایک کنویں پر نا انصار بھی جمع ہو گئے تھے, مہاجرین بھی, دونوں مسلمان تھے, جمع ہو گئے تھے. وہ آپس میں ایک انصاری اور ایک مہاجری کے آپس میں نا کس بات پہ ذرا منہ ماری ہو گئی. تو مہاجرین نے اپنے بندوں کو بلایا, انصار نے اپنے بندوں کو بلایا. اب صحابہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے لڑنے کے لیے. خیر وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کا علم ہوا, فوراً پہنچے. لڑائی ہوئی نہیں لیکن مد مقابل آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا جاہلیت ہے, یہ جاہلیت اب تک تمہارے اندر موجود ہے. خیر اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو خیبر میں بیٹھے ہوئے تھے. اب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا, اس کا نفاق سامنے آیا نہیں تھا, بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. اب زید بن, سارے منافق بیٹھے ہوئے, اور زید بن ارقم ایک جگہ بیٹھے ہوئے, بچے ہیں ان کو کیا پتہ. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نا یہ ہمیں آنکھیں دکھانے لگے, جگہ دی ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں. تو اگر اس کے بعد ہم جب جائیں گے نا مدینہ منورہ, تو جو عزت والا ہے وہ مدینے سے ذلیل کو نکالے گا. عزت یعنی ہم, اور ذلیل نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجر. تو زید بن ارقم نے یہ بات سنی, کہا یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ بات کر رہے ہو. خیر جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو یہ ہو گیا, ادھر ادھر کی باتیں اس نے شروع کی, لیکن خیر وہاں سے اٹھ کے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی یہ کہہ رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نفاق سامنے آیا نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہو سکتا, یہ کیسے. صحابہ جو سردار تھے, بڑے بڑے صحابہ تھے, وہ بھی کہنے لگے یہ تم چھوٹے ہو, تمہیں بات سمجھ نہیں آئی. انہوں نے یہ بات نہیں کی ہوگی کیونکہ نفاق سامنے آیا نہیں تھا, اور وہ سردار تھا, تو سردار پر وہ سمجھے کہ تم الزام لگا رہے ہو.
خیر ان کو ڈانٹا، بڑوں نے وہ بیچارے سائڈ پہ ہو گئے، اور لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ میں سچا تھا، ٹھیک ہے، خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو ہو گئے، پہلی دفعہ یہ بات سامنے آ گئی، اتنی بڑے سردار کی طرف سے بات سامنے آئی، تو اس لیے یہ چیماگوئیاں شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوچ کرو یہاں سے، مسلسل کوچ کرو، کوچ چلو، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، مسلسل لمبی مسافت طے کی، بیٹھنے نہیں دیا، کیونکہ بیٹھیں گے نا تو آپس میں پھر یہ باتیں کریں گے۔ تو اب سواری پر سوار تھے زید بن ارقم، میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے اس لیے اس کا مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میرے سواری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ہی جا رہے تھے ہم، اور وحی کی کیفیت وحی نازل ہونے کی کیفیت شروع ہو گئی۔ ہمیں تو اندازہ ہوتا تھا کہ اب وحی نازل ہو رہی ہے، تو مجھے تو یقین تھا کہ میں سچا ہوں، میں تھوڑا سا قریب، میں نے سواری قریب کر دی کہ کیا ہوتا ہے، تو وحی نازل ہو گئی، یہ سورہ منافقین نازل ہو گئی، اس میں زید بن ارقم کی برات نازل ہو گئی۔ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ زید بن ارقم کو کان سے ایسے کھینچا، پکڑا پیار سے، اور فرمایا کہ آپ کی برات نازل ہو گئی۔ یہ واقعی اس نے خباثت کی تھی، یہ بات اس نے کی تھی۔ خیر جب اس کے بیٹے کو پتہ چلا، عبداللہ بن ابی ان کا نام دیا، عبداللہ تھا، وہ سچے صحابی تھے، ایک رئیس المنافقین ہے اور بیٹا اس کا سچا مخلص صحابی ہے۔ تو خیر وہ لٹا کے اس کے اوپر مدینہ منورہ سے باب کو لٹا کے اس کے اوپر بیٹھ، جب تک تم یہ نہیں کہو گے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں، عزت والے، تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور میں کہا تمہیں جانے دینا نہیں ہے مدینہ منورہ، تم جا نہیں سکتا، تو ذلیل ہے، تو نہیں جائے گا۔ لیکن خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ اب اس کو چھوڑ دو، اور میں اپنے صحابہ کو قتل نہیں کروانا چاہتا، پھر لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کروانے لگے۔ اچھا اس کے بعد سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں عدت کا ذکر ہے، ان کو رہنے دیتے ہیں۔ سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم بالکل آخری صورت ہے، بڑا دلچسپ اس کا شان نزول۔ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ عصر کے بعد نا تمام ازواج کے پاس جاتے تھے، کسی کے بار جس کے باری رات تو ادھر گزارنی ہے، لیکن سب کے پاس تھوڑے تھوڑے دیر کے لیے جاتے تھے روزانہ، تاکہ سب کے پاس ایک دفعہ جایا جائے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی تھی، تو اس کے بعد باری آتی تھی حضرت حفصہ کی، اور باری آتی تھی حضرت عائشہ کی۔ عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما یہ نا ذرا اسٹرانگ تھی ازواج مطہرات، کیونکہ ان کے جو والدین تھے ابوبکر صدیق عمر، وہ بھی ذرا مضبوط تھے، تو یہ ذرا ان کی فریق بندی تھی، ذرا اپنے آپ کو نا ذرا سمجھتی تھی۔ تو انہوں نے آپس میں کیا کیا، مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جب پڑھیں گے نا تو ان کو پتہ تو چلا کہ وہاں شہد پلاتی ہے، وہ وہاں پہ زیادہ دیر گزارتے ہیں، ذرا کم دیر گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ کے پاس ایک سے کہا آپ کے پاس آئیں گے تو آپ نے کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بو کو بہت نہ پسند کرتے کیونکہ فرشتے آتے تھے، اور جب دوسری کے پاس آئیں گے تو دوسرے نے بھی یہی کہنا۔ اچھا ایک کے پاس گئے تو انہوں نے کہا بو آ رہی ہے، کس چیز کی بو آ رہی ہے جی، یہ کیا آپ وہاں سے کیا پی کے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں شہد پی کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا شہد پی کے آتے ہیں، اصل میں شہد کی مکھیاں نا ادھر ادھر بیٹھتی ہے نا، تو مغافیر ایک پودا ہے جنگلوں میں، شاید اس کے اوپر بیٹھتی ہوگی نا تو اس کی بو آ رہی۔ اچھا ایک نے کہا، دوسری کے پاس گئے، دوسرے نے بھی آئی نہیں یہ بات کی، پھر مشورہ تو پہلے سے سارا مشورہ تو پہلے سے ہوا تھا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی جی، کس چیز؟ ہاں شہد پیتے ہیں نا، وہ میں نے خیال وہاں کسی پودے وغیرہ پر بیٹھتی ہوگی وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں اس کے بعد شہد نہیں پیوں گا، لیکن فرمایا کہ آپ نے زینب کو نہیں بتانا، ٹھیک؟ اب یہ قسم حلال چیز ہے اور قسم اٹھائی کہ میں نہیں پیوں گا، تو فوراً یہ صورت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے صورت نازل فرمائی کہ آپ نے کیسے قسم اٹھائی ہے، حلال چیز آپ کہہ نہیں پیوں گا، اپنے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر حلال چیز حرام کر دی، قسم کا کفارہ دو اور شہد پینا شروع کر دو۔ اس میں ذکر ہے، بڑا دلچسپ ہے کہ جب انہوں نے بتایا نا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، تو یہ مشورہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا من انبا کا حال، آپ کو یہ کس نے بات بتائی؟ جب ان کے مشورے کا پتہ چلا نا تو انہوں نے کہا آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو فرمایا مجھے اپنے رب نے یہ بات بتائی۔ خیر اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینا شروع کر دیا اور یہ پوری صورت نازل ہو گئی۔